دسمبر کی آخری تاریخ میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی نہیں پی جاتی ہے۔ کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی یہ جو نیا سال آ رہا ہے یہ تجھے کیا پیغام دیتا ہے۔ دو صحابہ ایسے تھے جب بھی ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے جو سال چل رہا ہے 5-6 دنوں کے بعد وہ سال مکمل ہونے والا ہے، اور ہماری زندگیوں میں انگریزی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ایک نیا سال آ رہا ہے، اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو انگریزی نئے سال کا علم ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب تاریخ لکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے، اسکول کالج میں پڑھنے والے اور آفس وغیرہ میں کام کرنے والے، اور عام طور پر لوگ جو خط وغیرہ لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا کسی اور چیز میں میسیج لکھ کر کے بھیجتے ہیں، تو اس میں انگریزی تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو کوئی بھی نہیں لکھتا ہے، نہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، یہ مہینہ چاند کا کون سا چل رہا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو لکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ نہ آپ وہاں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ وہاں کچھ مال خیرات کر رہے ہیں، نہ ہی آپ وہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صرف تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ کو آپ نے لکھا۔ کسی کو خط لکھتے ہوئے، میسیج بھیجتے ہوئے، یا کسی کو بتاتے ہوئے آپ نے صرف اسلامی تاریخ کو لکھا کہ آج چاند کا کون سا مہینہ ہے اور کتنی تاریخ ہے، تو اس لکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے شب و روز کے اعمال اور سال بھر کے اعمال کا دار و مدار اسلامی مہینوں پر ہے۔ نمازوں کے اوقات، اس کا دار و مدار سورج کے طلوع ہونے پر، سورج کے بلند ہونے پر، سورج کے ڈھلنے پر اور سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور باقی ہمارے سال بھر کے اعمال کا۔ اور طلاق اگر کسی عورت کو ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے، ان کے دنوں کا حساب کیسے لگائے جائیں، سال میں زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوتی ہے، ان تمام زندگی کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا دار و مدار اسلامی تاریخ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں، مثال کے طور پر ہمارا مدن پلی شہر ہے، اس کے اطراف و اکناف کا جو ایریا ہے، جہاں تک پہنچنے پر آدمی مسافر بن جاتا ہے، 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، 77 کلومیٹر، اتنا جو ایریا ہے سرکلر، اس ایریے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، تو وہ پورے کے پورے ایریا والے گنہگار ہیں، پورے کے پورے اتنے علاقے والے مسلمان گنہگار ہیں۔ تو چاند کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کو لکھنا یہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کو آج سے ہی عمل شروع کر دینا ہے۔ بہرحال تو انگریزی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایمان والے بھی رہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین معاملہ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو غیروں کا جو کلچر ہے، غیروں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر بھی، وہ سب مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بلا آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر کی بلا، آپ ساری دنیا کا سروے لیجئے، اگر آپ کے پاس نالج ہو، اگر آپ سرچ کر سکتے ہو، ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے،
آپ کو پتا چلے گا دسمبر کی آخری تاریخ میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی نہیں پی جاتی ہے۔ ارے سال کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا نیا سال آ رہا ہے، پی لو۔ پینے والے تو پیتے ہی ہیں، جو آدمی صرف دیکھنے کے لیے گیا، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، اس کا دل پینے کو نہیں چاہتا، وہ بڑا پاک باز ہے، لیکن دوستوں کے کہنے میں آ جاتا ہے وہ بھی ایک باٹل مار لیتا۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ گیا، وہ بھی ایک دم اس دن مار لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا میں دسمبر کی 31 تاریخ کو جتنی شراب فروخت ہوتی ہے، جس قدر سیل ہوتا ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی بیچا نہیں جاتا اور خریدا نہیں جاتا۔ تمام کی تمام برائیاں پورے سال جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس ایک تاریخ میں ہو جاتی ہیں اور ہائی لیول پر ہوتی ہیں، اس کا پرسنٹیج سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، صرف عید بقرعید میں آنے والے ہیں یا کسی کے جنازے میں آنے والے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کے بچے بچیاں، بیوی بہن بھائی، یہ سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نیا سال نیا کپڑا خریدا جا رہا ہے، گھر کو چونا مارا جا رہا ہے، عورتیں میک اپ کر رہی ہیں، بچے کھلونے وغیرہ خرید کر کے لا رہے ہیں، اور گریٹنگ کارڈز وغیرہ خریدا بیچا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور سارا کام چل رہا ہے۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر۔ ذرا کبھی کسی نے سوچا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی یہ جو نیا سال آ رہا ہے یہ تجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ جو تم ہیپی ہیپی کر کے چیخ مار رہی ہو، اس کے پیچھے پسے پردہ تجھ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ کبھی کسی باپ نے یا ماں نے سمجھایا ہے؟ کسی دوست نے کسی دوست کو سمجھایا ہے؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے، ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں جو نیا سال آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں سے ایک اور سال گھٹ گیا ہے، تو اپنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا ہے، مرنے کے قریب تو جا رہا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تو اب موت کے قریب ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے۔ میں نے ایک سورت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورۃ العصر اس کو کہا جاتا ہے، سورہ عصر، بہت چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سورتیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائن کی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے بیسک رولز بیان کیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اختیار کر لیا، اس کو فالو کیا، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بہت معمولی سی سورت۔ حضرت
امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی 114 صورتیں نازل نہ کرتا، 30 پارے نہ ہوتے، صرف ایک یہ صورت ہوتی سورہ عصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کو لے جانے والا کام کون سا ہے، جہنم کو لے جانے والا کام کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، آدمی صرف یہی ایک صورت سے سمجھ جاتا۔ ایسی یہ صورت ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان 2 آدمی ایسے تھے، 2 صحابہ رضی اللہ عنہما ایسے تھے، جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سلام وغیرہ کرتے اور اس کے بعد رخصت ہوتے، تو ان کی ہر ملاقات کے اندر ایک دوسرے ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہر ملاقات میں 2 صحابہ ایسے تھے، جب بھی ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یہی سورت پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ صحابی سورت کو پڑھا، اس کو سنایا، اس نے یہ سورت کو پڑھا اور اس کو سنایا۔ یاد دہانی، میمورائز، بار بار ریوائز کیا کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا مضمون، اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے۔ کیا ہے اس سورت کے اندر؟ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے بیان کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ ہم لوگ قسم نہیں کھا سکتے، وقت کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، وہ بھی بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی قسم کھائے۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو بیان کرنا ہے۔ اے انسان، میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے، جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، 50 سال کی یا 60 سال کی یا 70 سال کی یا اس سے زیادہ کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج پرسنٹیج نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میری امت کے جو انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب کے، عجم کے ہیں، ساری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ایوریج اتنا ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا، آگے نصیحت کی ہے، زمانے کی قسم کھایا کہ اے انسان، جو زندگی تم کو دی گئی ہے، اس زندگی کو بڑی غنیمت والی سمجھو۔ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی جب مر جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا،
قیامت کا دن ہوگا، وہاں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ تیری خدائی ہی ہے ساری کائنات میں، تو ہی ایک پروردگار ہے، تیرے سوا سب کے سب باطل معبود ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا دنیا میں ایک اور بار بھیج دے، دنیا میں ایک اور مرتبہ بھیج دے، نعمل صالحا نیک کام کریں گے، بالکل اچھے کام کریں گے، مکہ مسجد کا دروازہ پکڑ لیں گے، نماز ہی نماز پڑھتے رہیں گے، بیاج نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، چیٹی کا حرام کا کاروبار نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نعمل صالحا اچھے کام کریں گے۔ اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، لیکن دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ قیامت والے دن آدمی تمنا کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سامنے پیش کر دے، میری بلڈنگ بھی لے لے، میرا مکان بھی لے لے، دکان بھی لے لے، کاروبار میں جتنا پیسہ کمایا ہے، فیکٹری ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حکومت ہے، بلکہ اگر ساری دنیا کا بھی وہ آدمی مالک رہا ہو، ساری دنیا کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہے گا، اے اللہ یہ سب کچھ لے لے اور مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے اور دنیا میں مجھے بھیج دے، نہیں ہوگا۔ یہاں راستے میں جاتے ہوئے آپ نے فقیر کو 1 روپیہ دے دیا، غریب رشتہ دار کو 5000 روپیہ دے دیا، بیوہ یتیم مساکین کو آپ نے مدد کر لیا، یہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، زندگی مختصر ہے، اس کے بعد ملنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت اور تندرستی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی کچھ اور ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کے پاس گیا، برف بیچنے والا، اس کے پاس گیا، اس کو میں نے دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے تو مجھے یہ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سورت کی تفسیر پریکٹیکلی مجھے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گئی۔ کیسے سمجھ میں آئی؟ حضرت فرماتے ہیں، برف بیچنے والا برف بیچنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برتے گا، سورج کی گرمی میں اس کا برف پگھلتا چلا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ اس کا برف پگھلتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ اس سے ٹپکتا رہتا ہے۔ ذرا سی بھی اگر اس نے غفلت کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ 1000 روپیہ کا برف خرید کر کے لایا، شام تک اس کو اس کے 2000 بنانے ہیں، اگر نہیں بنایا اس کا برف پگھل جائے گا، اصل بھی چلا جائے گا 1000 روپیہ۔ اسی طرح بالکل انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا گھٹتا جا رہا ہے۔ ابھی صبح ہوئی تھی، پھر ظہر کا وقت آ گیا،
12:30 बजे थे, अब 1:15 बज गया है। ये वक्त रुकता नहीं है, एक एक सेकंड आगे बढ़ता रहता है। घंटा आएगा, दिन खत्म होगा, हफ्ता आएगा, महीना खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएंगे। 2020 का साल खत्म हो गया, 21 आ गया है। 1441 इस्लामी साल खत्म हो गया, 1442 चल रहा है। जमादल ऊला ये आ गया है, और इससे पहले रबीउस्सानी खत्म हो गया है। ये वक्त रुकता नहीं है। बर्फ बेचने वाले ने बर्फ बेच करके 10 रुपया ले लिया, अब ये उसका 10 रुपया गलेगा नहीं, उसके काम आएगा, उसकी जरूरत को पूरा करेगा। इसी तरह हमारी जो जिंदगी है, इस जिंदगी का एक एक सेकंड अगर हमने वसूल कर लिया, अच्छे काम कर लिए, सुबहान अल्लाह कह दिया, नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़ लिया, ज़कात देने का वक्त आया, ज़कात दे दिया, हज करने का वक्त आ गया, हज अदा कर दिया, सच बोलने का वक्त आया, सच बोला, गुनाहों से बचने का वक्त आ गया, गुनाहों से बचे, आंखों की हिफाजत का नंबर आया, आंखों को बचा लिया, हाथ का सही इस्तेमाल कर लिया, पैर का सही इस्तेमाल कर लिया। एक एक लम्हा हमने अपनी जिंदगी की निगरानी की, तो क्या होगा? वो एक एक लम्हे में हमने जो कुछ किया हुआ होगा वो हमें कब्र में आएगा, कब्र में हमारा साथ देगा, और आखिरत वाली हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है। तो अल्लाह पाक ने जिंदगी की कसम खाई, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिलाशुबा यकीनी तौर पर कान खोल करके सुनने वाली बात है कि इंसान खसारे में है। इंसान किस में है? घाटे में है, नुकसान में है। अपनी फितरी, तबई और नेचुरली उसकी जो साख्त है, बनावट है, इस एतबार से इंसान क्या है? खसारे में है। क्योंकि ज़माना ऐसा है, चार तरफ गुनाहों का माहौल है। सर दाएं तरफ को घुमाओ या बाएं तरफ को घुमाओ, सामने देखो, पीछे देखो, ऊपर निगाह को ले जाओ या नीचे देखो, हर तरफ हमारा माहौल कैसा है? गुनाहों का, शिर्क का, कुफ्र का, बिदआत का, रस्म और रिवाज का माहौल है। और इंसान की जिंदगी ये अपना वक्त पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारा टाइम लैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। एक एक सेकंड की ज़िंदगी हमारी घटती जा रही है। नया साल आ करके हमें बता रहा है कि तेरी ज़िंदगी एक और साल घट गई, तू एक और साल कब्र के करीब हो गया, मौत के करीब चला गया। हर इंसान क्या है? घाटे में है, नुकसान में है। पहले जवान था, अब बूढ़ा हो गया, दाढ़ी में एक एक बाल सफ़ेद नज़र आने लग गए, दांतों के अंदर जो सफ़ेदी है वो पीले रंग में तब्दील होने लग गई है, चेहरे में झिल्लियाँ आ रही हैं, चल नहीं पाता सही से, कमर ने जवाब दे दिया है, आगे चलते चलते अब चलने फिरने के भी वो काबिल नहीं रहता, बस हाउस अरेस्ट में वो रहता है, क्वारंटाइन, घर के अंदर, बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर ही वो रहता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। एक वक्त ऐसा आता है अर्ज़लिल उम्र, बिल्कुल ऐसी हालत उसकी हो जाती है, पेशाब पाखाना करने की भी ताकत नहीं रहती, खुद से ही पेशाब निकल जाता है, खुद से ही पाखाना आ जाता है, साफ भी कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बात याद आ गई, बता देता हूँ। एक मर्तबा एक साहब ने मुझे बुलाया कि हमारे घर में एक रात गुजार करके जाओ, एक रात गुजार करके जाओ। हमें डर लगता है, हमारे घर में लोग बोलते रहते हैं घर में क्या कि शैतान है, बला है, बदतर है, रात में क्या कि आवाज़ आती है।
لوگوں کے خیالات، وہم، دن بھر پکچر دیکھتے وہ سب نہیں بولتے، دن بھر ڈراؤنے آواز سنتے ہیں موبائل میں، وہ سب نہیں بولتے، گھر میں بلا ہے، مصیبت ہے، تعویذ پلیتا چاہیے۔ خیر میں چلا گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتے 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 وہ اپنے باپ کے بارے میں کہنے لگے، ہمارے ابا جہاں دیکھو وہاں ہنکتے رہتے ہیں، مودتے رہتے ہیں، ایسے ہی اس کے الفاظ تھے، بہت گھٹیا الفاظ استعمال کر کے اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے صفائی کرنے میں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تو بھی جب چھوٹا تھا تو بھی ادھر ادھر ہنکتا مودتا تھا، بلکہ بچے ماں باپ کے منہ میں بھی پیشاب کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اٹھا لیتے ہیں کپڑے خراب کر دیتے ہیں، بستر خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تیرے ماں باپ نے بھی تجھے اسی طرح پھینک دیا ہوتا تو کیا حالت ہوتی؟ آج تو میرے سامنے بات کرنے والا نہ ہوتا۔ ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نعمت سمجھو، ان کا پیشاب تبرک سمجھو، برکت والی چیز سمجھ کر کے صاف کیا کرو، ان کا پاخانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرو۔ 1000 سال بھی اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرے تب بھی وہ ماں باپ کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور انسان ماحول میں خسارے میں ہے، اتنا برا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 کام کر لو تو تم خسارے میں نہیں ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام اللہ کی ذات پر اور اللہ نے جن جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ان پر کامل ایمان رکھنا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا۔ آج ہماری مسلمان عورتیں غیروں کے بت خانے میں جا رہی ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی، پڑوسن نے بتا دیا کہ فلاں مندر میں جاؤ اور وہاں جا کر کے ناریل پھوڑ کر کے آؤ یا ہلدی لگا کر کے آؤ اور تم بھی لگا لینا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی یا بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو دکھا لیا، ادھر گئی ادھر گئی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر وہ مجبور ہو کر کے وہاں جا کر ناریل مار کر کے آ رہی ہے۔ آج ہماری مسلمان عورت کا ایسا ایمان ہے، اتنا کمزور ہے، کفر کے اعمال کو، شرک کے اعمال کو اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا ہے، مخلوق اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہماری مسلمان عورتوں کے اندر خاص کر کے آ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ بچے کو بیماری ہے، علاج کراؤ، زندہ رہے گا، مر جائے گا، تجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ تیرے بس میں جتنا ہے اتنا کر، علاج کراؤ۔ شرک والے اعمال، کفر والے اعمال اگر کرنے جاؤ گی تو خسارے میں چلی گئی، ایمان نہ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر آسمانی جو نازل ہوئی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، موت کے بعد والی زندگی، قیامت کی زندگی، ان تمام چیزوں کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف دل میں ایمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارا مسلمان، نام کا مسلمان، کیا نام بھائی؟ عبداللہ، ابا کا نام کیا؟ فلاں، نماز پڑھنے آؤ، نیت باندھنا نہیں آتا، ہاتھ باندھنا نہیں آتا، سر پہ ٹوپی رکھنا نہیں معلوم، پیر کیسے رکھنا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے،
कुछ भी नहीं। जनाजे में माँ या बाप सवार होकर के आते हैं मर करके, तो बेटा पीछे खड़ा रहता है। माँ के लिए जनाजे में क्या दुआ पढ़ना है बेटे को मालूम नहीं। ऐसे बेटे को जिंदा रहने का क्या फायदा है? कान तो मर जाएंगे दुआ याद नहीं तो मर जाओ को हजरत बोलेंगे को। एक मिसाल है, तंबी के लिए बोल रहा हूं। डूब मरने का मकाम है ऐसे बेटे को कि बाप जनाजे में आया है, माँ का जनाजा है और बेटे को 4 लाइन की दुआ तक नहीं आती है। सुन लेते हैं, चले जाते हैं, बड़ा अच्छा बोले हजरत, लेकिन याद कभी नहीं करते। अगली जुमा को फिर आएंगे, फिर सुन लेंगे, बड़ा अच्छा बोले, लेकिन फिर भी याद नहीं करते। बहरहाल तो अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरी बात क्या है, वामिलुस सालिहात, और नेक आमाल मुसलसल करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लिए, एक मर्तबा बयान सुन लिया, दिल के अंदर कुछ फर्क आ गया तो नमाज का एहतमाम शुरू कर दिया, फिर कुछ और वाकया पेश आ गया, दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह मुझे फलां चीज चाहिए, दुआएं मांग रहा है, वो चीज़ मिल गई, अल्लाह ताला दे दिया, अब नमाज पढ़ रहा है, रोज़े भी रखता है और दूसरे दीगर तमाम आमाल को करता है। फिर कोई ज़रूरत पेश आ गई, फिर दुआ मांगा, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके दुआ मांगा, तवाफ़ करते हुए दुआएं मांगा, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, मैं मस्जिद कूद जाता नहीं, मक्का मस्जिद का एड्रेस मैं भूल जाता हूँ, मस्जिद को आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं, वामिलुस सालिहात, दिन हो रात हो, खुशी हो गमी हो, बीमारी हो तंदुरुस्ती हो, सेहत हो, कुछ भी हो, हमारी ड्यूटी हमें पूरी करना, बराबर मुसलसल नेक आमाल करना। अब आदमी कामिल ईमान पर भी आ गया, नमाजें भी पढ़ रहा है, तमाम आमाल जो कुछ भी उसके ऊपर करना ज़रूरी है वो कर रहा है, इतने से काम चलेगा नहीं, तीसरा काम भी करो। वतवासौ बिल हक़, जो काम तुम कर रहे हो नेक आमाल और तुम्हारा ईमान सही है, तुम्हारे अकायद सही है, यही बातें दूसरों को बताया करो, दूसरों की तबलीग करो, दूसरों को नेक रास्ते पर लाने के लिए अच्छी बातें बयान करो। नमाज के फ़ज़ाइल, रोज़े के फ़ज़ाइल, सच बोलने के फ़ायदे, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल किसको कहते हैं, कुरान क्या है, अच्छी बातें, अल अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातें लोगों के सामने बयान करो, उनको तरगीब दिलाओ, शौक़ पैदा करो उनके दिल के अंदर, उनके दिल के अंदर शौक़ पैदा करो ताकि वो भी तुम्हारी तरह हो जाए। अब घर का जायज़ा लीजिए, घर में मर्द नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, उसका बेटा नमाज को नहीं आता, उसकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती। लोग क्या समझते हैं, हाँ उन्होंने बड़े दीनदार, कौन दीनदार है, सिर्फ बाप दीनदार है, बाकी सब दीनदार नहीं, मुर्दार है, उनका दिल मरा हुआ है, दिल के अंदर क्या है, ईमान नहीं है। और ये जो बाप है ये भी क्या, बेगैरत है। अगर बाप अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म नहीं देता, पर्दा नहीं कराता, अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता, बहन को पर्दा नहीं कराता है, नमाज का हुक्म नहीं करता है, बच्चे नमाज न पढ़ने पर उनकी तंबीह नहीं करता, 10 साल या उससे ऊपर हो जाने पर नमाज न पढ़ने पर बाप उनको मारता नहीं है, तो वो बाप नहीं है, बल्कि बाप खुद उसको जहन्नम का रास्ता दिखाने वाला, बाप खुद जो है उसको जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों के भी बचाओ, नारा, जहन्नम की आग से। खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो तीसरा काम ये करना है कि पहला काम क्या, कामिल ईमान वाला बनना, दूसरा काम
عمل صالحہ نیک اعمال مسلسل کرتے رہنا، اور تیسرا کام دوسروں کو بھی ایمان کی اور اچھے اعمال کی دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو بلانا، پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کی اصلاح کی فکر کرنا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گناہوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، جھوٹ سے، غیبت سے، شراب سے، زنا سے، نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، سمجھانا ان کو۔ ہمارے بچے راستے میں، گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے گیم کھیلتے رہتے ہیں، مسلمان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو سمجھائے۔ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھ خراب ہو رہی ہے، تمہارے کان خراب ہو رہے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کی فکر نہیں کرتا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر نہیں کرتا۔ شراب پی رہا ہے کوئی، یہ دیکھتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، پیار و محبت سے اس کو سمجھانے کی فکر نہیں کرتا۔ کم از کم ادنا درجہ کیا ہے؟ دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھے اور اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اگر سامنے والے کو سمجھانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ بولنے جائیں گے تو وہ ڈانٹے گا، مارے گا یا گالی دے گا، دل کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے، کم از کم وہ جو برا کام کر رہا ہے اس کو برا سمجھا جائے اور اس کے لیے تہجد میں اٹھ کر کے دعا مانگی جائے۔ ہم لوگ یہ دعا تو مانگتے ہیں، بازو والے کا کنپا خالی ہو جا کو، اس کے گھر میں ہے سو پورا مال متا میرے گھر میں آ جانا، یہ دعا تو ضرور مانگتے ہیں۔ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے آج بد دعا کر رہا، بیٹی اپنی ماں کے لیے آج بد دعا کر رہی ہے۔ اگر اس کی مطلب کا رشتہ نہیں ملا، وہ جس کو چاہتی ہے اس کے خلاف ماں باپ ہیں، بیٹی بد دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے، بیٹا بد دعا کرتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ایسا ہمارا مسلمان آج بے غیرت اور بے شرم ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، جس طرح خود رکا ہوا ہے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا، سمجھانا کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں کام غلط ہے، فلاں کام کرنے سے ہمیں اللہ کو کل مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ یہ چار کام کرنے والے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال پر جمے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کامل ایمان اور نیک اعمال کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں، نیا سال آ رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک نیا سال انگریزی اعتبار سے آ رہا ہے، تو ہم نے گزشتہ سال میں کیا کیا ہے؟ ہمارا جو گزرا ہوا سال ہے اس میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمارا عمل، کیا ہمارا ایمان کامل رہا؟ کیا ہمارا عمل صحیح رہا؟ نمازیں ہم نے صحیح پڑھی ہیں؟ رمضان آیا تھا، روزے کتنے رکھے تھے؟ زکوٰۃ کا وقت آیا تھا، زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں؟ حج کا موسم آیا تھا، حج کو ہم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ جتنے بھی اعمال ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں سوچیں۔ آدمی روزانہ اپنی دکان کا کمائی کا حساب لگاتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج میں صبح سے لے کر شام تک کیا کیا ہے میں نے، نہیں سوچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو تجارت پر لگاتا ہے، اپنی جان کو کاروبار پر لگاتا ہے،
کوئی اپنے اس کاروبار میں فائدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی اپنے اس کاروبار میں نقصان پاتا ہے، خسارے والا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے، جس طرح برف والے کا برف کاروبار پر لگا ہوا ہے، اگر اس نے اپنے برف کو وقت ختم ہونے سے پہلے بیچ نہیں دیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کا دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آج کے اس دن والی زندگی کو ہم نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو پھر آج کا دن ختم ہو گیا، یہ سال ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہمیں جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ وہ گزرا ہوا سال واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا مہینہ واپس ملنے والا نہیں، گزرا ہوا ہفتہ واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا دن واپس ملنے والا نہیں ہے، گزرا ہوا گھنٹہ سیکنڈ واپس ملنے والا نہیں۔ ہم نے اس سیکنڈ میں کیا کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، یہ سوچنا ہے۔ روزانہ رات میں سوتے وقت اپنی اس ایک دن کی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کیا، ناراض کرنے والا کون سا عمل کیا۔ وہ دعا مانگے، جو اچھا کام ہوا اس کا شکریہ ادا کرے، جو برا کام ہوا اس سے توبہ کرے، اور عزم مصمم کرے کہ اے اللہ کل میں فلاں غلط کام نہیں کروں گا۔ ایک ہفتہ گزرا جمعہ سے لے کر جمعہ تک، تو جمعہ کے دن توبہ کرے، اے اللہ اس ایک ہفتے میں تو نے مجھ سے نماز پڑھوا دیا، اتنا قرآن میں نے پڑھا، اتنی مرتبہ میں نے تسبیح پڑھی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکریہ ادا کرے۔ اور ایک جمعہ سے لے کر ایک جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے، رو کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح ایک مہینہ ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے، ایک سال ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے۔ اس طرح اگر مسلمان، میں اور آپ روزانہ کرتے رہیں گے، ہفتے میں کرتے رہیں گے، مہینے میں کرتے رہیں گے، اور ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آنے پر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارے برے اعمال میں، گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہم کامل مسلمان کہلانے کے لائق بن جائیں گے۔ تو نیا سال آ کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، برائیوں میں بالکل نہیں جانا۔ بچے ضد کریں ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ جو گریٹنگ کارڈز ہے، یہ پٹاخہ ہے، یہ مٹھائی بنا کر کے تقسیم کرنا ہے، یہ نئے کپڑے وغیرہ سلوانا پہننا ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو، سملیرٹی کو اپناتا ہے وہ اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے کو اگر ہم نے اپنا لیا تو پھر قیامت کے دن ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا۔ بچوں کو، گھر والیوں کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیروں کا عمل اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر خود اتنے اعمال ہیں، انہی کو کریں، اور رسم و رواج سے، بدعات سے، خرافات سے اور کفر اور شرک والے اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ایمان اور اسلام پر لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔